وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم یأتی لا تکلم نفس الا بإذنہ، وہ دن جس دن کوئی بھی جان اللہ کے اذن کے بغیر، اللہ کے اجازت کے بغیر بات نہ کر پائے گی، کوئی بھی نہیں بول پائے گا، کوئی انسان، کوئی فرشتہ، کوئی رسول نبی، جب تک کہ اللہ کی اجازت نہ ہو۔ اتنا سخت دن ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ، ان میں سے کچھ جو ہیں شقیٌ، اللہ اکبر، بدبخت ہوں گے، شقی القلب، جو مشکوک رہے دنیا میں کہ پتہ نہیں آگے جا کے حساب کتاب ہونا ہے کہ نہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے کہ نہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ ابن آدم قدم نہ اٹھا پائے گا اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جب تک کہ 5 باتوں کا جواب نہ دے۔ عمر کن کاموں میں گزری، جوانی میں کیا کیا، مال کیسے کمایا، خرچ کہاں کیا، اور جو علم حاصل کرنا تھا، یعنی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، دین کا علم جو ہم ہر مسلمان پر فرض ہے، عورت اور مرد پر، اس پر عمل کتنا کیا۔ ہم تو علم ہی حاصل نہیں کرتے تاکہ شاید اس سوال سے بچ جائیں، لیکن یقین کریں دگنا پوچھ ہوگی، کیوں نہیں پڑھا، کیوں نہیں سیکھا، جب اتنی بڑی حدیث تمہارے سامنے تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان عظیم تمہارے سامنے تھا، تو کیسے تم مسلمان ہو سکتے تھے بغیر قرآن پڑھے اور بغیر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو پڑھے؟ کیسا ہو سکتا تھا کہ تم جان لیتے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے کر کے دکھایا ہے۔ قیامت کے دن بہرحال انسان جو ہے 2 گروہوں میں تقسیم ہوں گے، ایک شقی القلب بدبخت، اور ایک خوش بخت جو ہے جن کے لیے سعید کا لفظ آیا ہے۔ بدبخت وہ جنہوں نے کفر نافرمانی کو اختیار کیا، یعنی حق سامنے آیا پھر بھی حق کی طرف نہیں آئے۔ بہت ساری مجبوریاں ہمارے آڑے آتی ہیں، بچوں کو کیسے سمجھائیں، بیوی جو ہے اس کو کیسے منائیں، لوگوں کو کیسے خوش کریں، کاروبار کیسے کریں، کیسے لوگوں سے ڈیل کریں کہ لوگ خوش ہوں۔ جو لوگ ہمیں چاہتے ہیں، ہم پیپل پلیزر بن جاتے ہیں کہ ان کو خوش کرنا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اللہ خوش ہو، چاہے ساری خدائی ناراض ہو جائے، کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کی مان کی ہے۔ اگر ہم اللہ پر چل رہے ہیں اور لوگ آپ سے جو ہے کنارہ کش ہو رہے ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک اللہ کافی ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، سب سے بہتر دوست، سب سے بڑا وکیل، سب سے بڑا جو ہے ہمیں چاہنے والا، سب سے زیادہ ہماری مدد کرنے والا تو اللہ ہی ہے، سب کچھ تو اللہ سے ہوتا ہے۔ بہرحال ان میں سے اللہ فرما رہے کچھ شقی قلب ہے، شقیٌ بدبخت ہے، جنہوں نے کفر اور نافرمانی اختیار کی، اور حق کو جان کر بھی، سمجھ کر بھی، جان بوجھ کر صرف دنیاوی فائدے کے لیے انکار کیا، اور اللہ نے جو دنیا میں ہمیں بھیج کر امتحان لیا تھا اس میں ناکام ہو گئے۔ وہ سعید، اور کچھ وہ خوش قسمت ہیں، سعید جو ہے، سعید، اللہ اکبر، سعادت، بہت خوبصورت لفظ اس کا روٹ ورڈ ہے، سین، عین اور دال۔ اور وہ لوگ جو خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی۔ ایسے لوگ جو اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسے بھی ہوں گے، دونوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 105 تھی سورہ ہود کی، 106 میں اللہ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ شَكُوا، بس وہ لوگ جو شکوں میں پڑے رہے، شک کہتے ہیں کہ اس کا پھٹ جانا، شقاق مخالفت کے لیے آتا ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں پڑے رہے۔ ایک تو وہ ہیں جو اسلام قبول ہی نہیں کرتے، اور ایک وہ ہیں جو قبول کر کے بھی مخالفت ہی کرتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم اس کی بجائے وہ کرتے ہیں جو حکم نہیں ہے، جس سے منع کیا گیا وہ کام کرتے ہیں، اور جو کرنے کے لیے کہا گیا وہ نہیں کرتے۔ اللہ فرمانے فِي النَّارِ لَهُمْ، تو پس وہ ہوں گے آگ میں، جہنم میں، فیہا زفیر، اللہ اکبر، زفیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے استعمال کیا ہے جس میں
ان کا دم گھٹ رہا ہوگا، سانس کا بڑی مشکل سے نکلنا، بڑی مشکل سے. کبھی دیکھے کسی کا سانس اگر کم ہو تو کیسے اس کو آکسیجن لگائی جاتی ہے تاکہ سانس آ جائے، گھٹن کے ساتھ. جہنم میں ہوں گے وہ شہیق، اور پھر خوف، گھٹن اور درد کا احساس. اللہ اکبر. ہمیشہ ہمیشہ کہاں رہیں گے؟ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض. یعنی دونوں ہی کے لیے لفظ آئے گا، آگے ہم دیکھیں گے. جب تک کہ آسمان اور زمین ہے، الا ما شاء ربک، مگر جو آپ کا رب نبی وسلم چاہیے، مگر اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کا رب چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب تو ہر وہ کام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. اس کا کلمہ کن ہی کافی ہے. جو وہ چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے. جو اللہ چاہتا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا. اکثر میں یہ حدیث بیان کرتا ہوں. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر تھا. یہ آپ کے چچا زاد ہیں، عباس رضی اللہ عنہ آپ کے چچا تھے اور یہ ان کے بیٹے ہیں. کہتے ہیں میں ابھی اتنا بڑا نہیں ہوتا، لڑکے تھے. تو کہا لڑکے یاد رکھ، تو اللہ کے حقوق ادا کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا. اور پوری دنیا مل جائے نا، پوری دنیا تجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے تیرے لیے. اور پوری دنیا مل جائے تجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تیرے لیے لکھ دیا ہے. اصل میں ایمانیات میں سے غیب پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. اور فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کتابیں صحیفے خشک ہو گئے اور قلم رکھ دیا گیا. یعنی یہ تو اللہ کو پتہ ہے، کر ہم اپنی مرضی سے رہیں گے، لیکن یہ اللہ کا وہ علم ہے کہ اللہ کو پتہ ہے کس نے کیا کرنا ہے. اللہ اکبر. بعض مفسرین کے مطابق اس سے جو اللہ نے کہا ما دامت السماوات والارض، کہ جب تک آسمان اور زمین ہے، اس سے مراد موجودہ زمین اور آسمان نہیں ہے. مفسرین کہتے ہیں کیونکہ یہ تو قیامت کے ساتھ ہی ختم ہو جائیں گے. البتہ قرآن ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں وہاں کے حالات کے مطابق دوسرے زمین و آسمان پیدا کیے جائیں گے، کیونکہ وہ زمین و آسمان ہمیشہ رہیں گے. اس لیے اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، لیکن ایک استثناء رکھ دیا گیا، مگر جو آپ کا رب چاہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا اختیار، اللہ اکبر، وہ قادر مطلق ہے، اس کا اختیار ہے کہ جو چاہے. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اس شخص کو بھی جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، بالکل کوئلے کی طرح ہوگا، پھر جنت کے پانی سے اس کو ہوتا دیا جائے گا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہا جائے گا کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ. تو وہ کہے گا کہ اب جنت میں میرے لیے جگہ ہی کہاں بچی، مجھے تو اتنے ہزار سال ہے، کتنے سال رہا وہاں پہ، اتنے سال تو میں جہنم میں رہا. تو کہا جائے گا کہ جا تیرے لیے اتنی جنت ہے جتنی دنیا زمین تھی زمین پر. اللہ اکبر. آج ہم سمجھتے ہیں نا یہ بڑا ناممکن ہے. اللہ کی کائنات پر جب ہم غور و فکر کرتے ہیں نا، اور جب سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا جو زمین ہے یہ نظام شمسی کا حصہ ہے، سولر سسٹم کا ایک حصہ ہے، اور پھر ایک یہ سولر سسٹم یہ ایک گلیکسی کا حصہ ہے، اور پھر کتنی گلیکسیز، پھر کلیسٹرول، پھر سپر کلیسٹرول، پھر بلیک ہول. اور کہا جاتا ہے کہ لاکھوں یہ سولر سسٹم جو ہے نا وہ اس میں چلے جائیں بلیک ہول میں تو وہاں بھی ختم ہو جاتا ہے سب کچھ. تو کیسے مقابلہ ہو سکتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. بہرحال اللہ جو چاہے، اللہ قادر مطلق ہے، جو چاہے فعال لما یرید، جو وہ چاہے گا وہ کر گزرے گا. اللہ کا ارادہ غالب ہے، وہی حق میں مطلق ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، رہے وہ سعادت مند خوش قسمت لوگ. اللہ اکبر. اللہم اجعلنا منہم. اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے. یہ نیک بخت خوش بخت لوگ جو اللہ کی مان کر چلے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی. جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ میری ساری امت جنت میں جائے گی اللہ مگر وہ جس نے انکار کر دیا. پوچھا گیا اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کون بدبخت ہے جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ فرمایا جس نے میری اطاعت کی دخل الجنہ، وہ تو جنت میں داخل ہوگا. اور جس نے میری اطاعت نہ کی، نافرمانی کی، کوئی اور طریقہ اپنایا، تو ایسے ہی جیسے اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا.
بہرحال یہ خوش وقت لوگ جو ہیں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے، ایمان والوں سے محبت کرنے والے، اور جو بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان پر فرائض عائد کیے ہیں اس پر عمل کرنے والے، اس کو ادا کرنے والے۔ وَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا، بس وہ ہوں گے جنتوں میں، باغات میں، ہمیشہ رہیں گے۔ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اچھا یہ بھی لفظ پھر دوبارہ آ گیا کہ جب تک اللہ چاہے، جب تک آسمان اور زمین ہے، اِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، مگر جو آپ کا رب چاہے۔ لیکن یہاں ایک اضافہ کیا گیا، جو لوگ بدبخت تھے، شقی القلب تھے، ان کے لیے تو یہاں تک آیا تھا، لیکن یہاں فرمایا عطاء غیر مجذوذ، ایسی اللہ کی عطا ہے، اللہ کی نعمتوں کی ایسی فراوانی ہوگی جو کبھی نہیں رکے گی، جو کبھی بھی بند نہیں ہوگی۔ کافروں کے لیے دائمی قیام، نہایت طویل آخرت کے نظام کے قائم رہنے تک کی مطلق قدرت کا اظہار اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا ہے۔ اہل ایمان کے لیے استثناء کا دروازہ، اختتام میں عدل الہی غالب ہے، کوئی ظلم نہیں ہوگا، جنتی ہمیشہ رہیں گے، وہی الفاظ ہیں، مگر اس کے ساتھ جو آ گیا عطاء غیر مجذوذ، یعنی نعمتوں میں کبھی کمی نہ ہوگی، نعمتیں ملتی رہیں گی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے اور ہم تو بہت کم جانتے ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمانے فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ، بس اے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہرگز شک میں نہ پڑیں ان کافروں کے بارے میں کہ جن چیزوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں، جو انہوں نے لات، عزیٰ، منات، یا آج بھی ہم نے بہت سارے نام رکھے ہیں، یہ سارے نام تو کیا کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بالکل شک میں نہ پڑیں، یا جن لوگوں کی یہ عبادت کر رہے ہیں، یا جن لوگوں کی یہ بندگی کر رہے ہیں، جن ہستیوں کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کو قریب کرنے والی ہیں، جو سورہ زمر میں آتی ہے، آیت کا ترجمہ بیان کر دیتا ہوں کہ ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، اس لیے ہم جو ان کے ساتھ کر رہے ہیں، جو ہماری عقیدت ہے، جو ہم چراوے چرا رہے ہیں، جو ہم ڈنڈوت کر رہے ہیں، یا جہاں سمجھتے ہیں کہ ان کی ہم تعریف کریں گے، ان کو بڑی شانیں ایسی بنائیں گے تو یہ کل قیامت والے دن ہمیں اللہ سے قریب کریں گے۔ اللہ اکبر۔ مَا يَعْبُدُ هَٰؤُلَاءِ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا كَمَا يَعْبُدُ آبَاؤُهُم مِّن قَبْلُ، کہتے کہ ہم نے عبادت وہی کچھ کر رہے ہیں جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، یہ طریقے تو پرانے آ رہے ہیں، یہ نئی باتیں تو سمجھ نہیں آتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ آپ کوئی نئے رسول نہیں ہیں، سورہ یونس میں یہ بات پڑھ چکے ہیں، رسول پہلے بھی آتے رہے، قوموں کی طرف رسول آتے رہے، جب گمراہی اور ذلت کے اندھیرے چھاتے رہے، لا علمی کے اندھیرے چھاتے رہے، نافرمانی کے اندھیرے چھاتے رہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اور نبیوں کو بھیج کر جو سعید دل والے ہوتے ہیں ان کے لیے وہ فوراً روشنی میں آ جاتے ہیں۔ سورہ الانعام میں ہم نے پڑھا کہ کیا وہ شخص جو اندھیرے میں ہے، اور ایک وہ شخص جس کو اللہ اجالا نصیب کر دے، وہ اس نور کے ساتھ چلتا ہو، لوگوں کے درمیان کیا برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ الا کما یعبد آباؤہم من قبل، جس طرح کہ وہ اس طرح عبادت کرتے ہیں کہ جس طرح کہ ان کے باپ دادا کرتے تھے اس سے پہلے۔ خطاب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، مگر مراد پوری امت ہے۔ مقصد یہ بتانا ہے کہ باطل عقائد کی کثرت یا اللہ اکبر قدامت پسند جو ہے، قدامت یعنی کہ ان کا بڑا قدیم رواجوں سے چلے آنا، یہ حق نہیں بن سکتا۔ ہم کہیں جی بڑی دیر سے یہ ہو رہا ہے کہ نئی باتیں سن رہے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، قرآن میں یہ بہت پہلے سے لکھا ہے۔ اگر پچھلے لوگوں نے ہم سے جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، ہمارے بڑے، اگر انہوں نے قرآن نہیں پڑھا تو ہم وہ جہالت دوبارہ اپنے اندر نہیں لے کر آئیں گے، ہم کھولیں گے قرآن کو۔ میں اکثر یہ بیان کرتا ہوں کہ قرآن کو صرف ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا جائے نا، ایک دفعہ عربی بھی ضرور سیکھنی ہے اور عربی کے ساتھ ترجمہ پڑھ لیا جائے، باقی رہ کے حاشیے تو ان کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے، جب تک آپ کا دل پوری طرح ٹھک نہ جائے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کھول نہ دے اس کو، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ قرآن اتنا آسان ہے، اور ہمارے پروگرام کا نام بھی قرآن آسان ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، ہدایت کے لیے آسان کیا ہے، کوئی جو نصیحت حاصل کرے۔ سورہ قمر کی 17
22, 32 और 40 नंबर आयत में 4 दफ़ा इस बात को दोहराया गया। बहरहाल यहाँ पर किसी आपके तोसर से हमें भी कहा गया, मतलब होता है ना, किसी वक्त हमें लगता है, जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम से कहते थे कि नूह अगर आप बाज न आए तो आपको देखना हमारे जो इलाह है ना, जो हमने बना रखे हैं, इनकी मार पड़ेगी। तो उन्होंने कहा अल्लाह को छोड़कर तुम सब इकट्ठे हो जाओ और जो करना चाहते हो कर लो। और रसूलों का यही एटीट्यूड होता है, ये यकीन होता है, और हमें भी ये यकीन करना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी कब्र को तुम उस तरह जिस तरह के पहले लोगों ने इबादत गाह बना लिया था, अपने नबी और रसूलों की कब्रों को तुम ना बनाना। और अल्लाह ने ये दुआ कबूल की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजो, जो हमें हुक्म दिया गया है, और आपकी इताअत और आपकी इत्तबा, इसका हुक्म दिया गया है हम सबको। अगला आयत के हिस्से में अल्लाह फरमा रहे हो, व इन्ना लमू वफ़ूहुम नसीबहुम गैरा मनकूस, हम उनको यकीनन पूरा बदला देंगे। अल्लाह अकबर, जो कभी ख़त्म ना होगा। जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की बात मानकर चलेंगे ना, उनको भी पूरा बदला मिलेगा, और जो ना मान के चलेंगे उनको भी पूरा का पूरा बदला मिलेगा, जिसमें कोई कमी नहीं होगी। जहन्नम की आप जब सर्द होने लगेगी तो दोबारा भड़का दिया जाएगा। तकलीफ़ कम होने लगेगी तो सूरह निसा में हमने पढ़ा आयत नंबर 56 में कि अल्लाह जिल्द ही बदल देगा। और आज साइंस साबित करती है कि इंसान को जलने की तकलीफ़ जिल्द की वजह से होती है। जब इंसान की जिल्द जल जाए तो फिर कोई तकलीफ़ महसूस नहीं होती, क्योंकि उसके जो जिल्द पर जो हसासियत है जो हमारे है, तो वो ख़त्म हो जाता है। तो अल्लाह कहते हैं हम नई जिल्द चढ़ा देंगे ताकि कुछ भी कमी ना हो। ना जो सईद हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की मानकर चले, उनके अजर में कमी होगी, और ना ही जो शकील कल्ब हैं, जो शकों में पड़े रहे, जो बदबख्त हैं, उनके अज़ाब में कुछ कमी होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला का फैसला उन्होंने अदल के साथ होगा। दुनिया में किए गए अमाल का पूरा हिसाब होगा। जो जैसा करेगा वैसा पालेगा, वैसे ही बदला पालेगा, कोई कमी पेशी ना होगी। जिस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला तो सब कुछ खोल कर बयान कर रहे हैं सूरह ज़िलज़ाल में, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरिन यरा, ज़रा बराबर भी जिसने कोई अच्छा काम किया होगा ना, खैर का काम ही होगा, वो भी वहाँ पालेगा। और मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रिन यरा, और जिसने ज़रा बराबर भी बुरा काम किया होगा वो भी वहाँ पालेगा, उसको देख ही मिलेगा और उसका बदला पालेगा। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअ्मिनीना अल्लज़ीना यअमलूना अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन कबीरा।